دوسرا اس کے ساتھ واقعہ جو تھا وہ ایک دفعہ چودھری محمد علی صاحب کو میں نے سنایا جب حیات تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ کہیں ریکارڈ پہ بھی لے آنا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ذکر کیا تھا، لیکن واقعہ سنائے بغیر آگے گزر گئے تھے. وہ یہ ہوا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں حلقے کا اجلاس ہوتا تھا، اپنا G7 مرکز کی ایک چھوٹا سا تجارتی سا دفتر تھا وہاں پر. تو جو وہاں جاتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بات ہو رہی ہو تو سب نے کرنی ہوتی ہے اور اپنی رائے دینی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم گئے تو ایک چھوٹا سا مختصر سا افسانہ کسی نے پڑھ کے سنایا اور ایک کسی نے اپنی نعت پیش کی. تو افسانے کا موضوع بھی جو تھا وہ روزہ رکھنے کو بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور وہ بالکل چونکہ رمضان ہی کا مہینہ چل رہا تھا تو انہوں نے گھڑ کے تو اس کو ادبی رنگ دے کے تو وہ روزے کی افادیت کے اندر ٹھوک دی وہ بات. حالانکہ اصل تو روزے کی افادیت جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا تو اس میں افادیت کا سوال بعد میں رہتا ہے، وہ تو فرضیت کی بات ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فضائل بیان فرما دیے، اور اس کے بعد وہ جو اس روحانی مجاہدے میں سے گزرنے والے مستند وجود ہیں وہ ان کی ایک پوری ڈائناسٹی اور ان کا ایک پورا لیگیسی ہے، اس کو ہی لے کے آگے چلنے سے بات بنتی ہے. محض آپ اپنی خیالی دانشوری کے ذریعے خدا تعالیٰ کے احکامات کو جسٹیفائی کرنے اتر پڑیں تو وہ بات بنتی کوئی نہیں ہے. ایسی ہی وہ کوئی نعت بھی تھی جو انہوں نے پڑھی. تو جب وہ چیزیں پیش کر چکے تو باری باری جن کا شعر سے تعلق ہوتا ہے انہوں نے نعت کے حوالے سے بات شروع کی. جب میرے تک آئی آڈینس میں میں نے کہا جی میں اس کو پاس آن کرتا ہوں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حلقے میں تو جو موجود ہوتے ہیں انہوں نے سب نے اس میں بات کرنی ہوتی ہے. اب یہ سارا جو سیشن ہو رہا تھا اس میں منشایات جو تھے وہ مہمان خصوصی تھے اور علی اکبر عباس نذیر ناجی کے بھائی یہ صدارت کر رہے تھے. تو جب میں نے ایک آدھ دفعہ طرح دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو آپ کریں، آپ کا کیا ہے. میں نے کہا پھر میرا یہ ہے کہ یہ نعت جو انہوں نے لکھی ہے موصوف نے، یہ بس حلق سے اوپر سے والی بات ہے. اس میں ان کا اندرون اور ان کی کیفیات جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگا کھا کے اور اس کے اندر گند کے سامنے نہیں آ رہی ہیں. اب یہ بات کرنی کسی کے نعت کے اوپر، اور وہ بھی پاکستان میں، اور وہ بھی جہاں پر وہ اکٹھے ہوئے ہوں کہ آج ہم روزے میں، تو اب تماشا لگ گیا جی. تو وہ جو علی اکبر عباس صاحب نے کہا کہ آپ کسی کے عشق رسول پہ کس طرح بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ نعت جو ہے وہ صنف شاعری ہے نا، تو صنف شاعری میں ان کو اپنی جو شعری محاسن ہیں وہ پہلے ساتھ لے کے آنے پڑیں گے. اگر شعری محاسن سے ساکت ہے کوئی چیز تو وہ صرف اس بنیاد پر کہ چونکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بات کر رہا ہوں تو میرے سارے سکم جو ہیں ان سے آپ صرف نظر کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ غزل ہے، نظم ہے، تو ان میں جب مصرے آتے ہیں تو وہ مصرے آپ کے جا کے متھے میں لگتے ہیں. ان کی کوئی 7-8 مصروں کی نعت تھی تو میں نے کہا کہ مثلا 2 ہی مشہور اور معروف اصناف ہیں نا، غزل اور نظم. تو غزل میں یہ شعر ہے کہ بجلیاں کوند پڑیں جب وہ مقابل سے اٹھا، مل کے پلٹی تھی نگاہیں کہ دھواں دل سے اٹھا. واہ واہ. تو میں نے کہا ابھی 1 منٹ رکیں واہ واہ کو. یہ غزل کا شعر ہے کہ مل کے پلٹی تھی نگاہیں کہ دھواں دل سے اٹھا. اور نظم میں مصرع ہے کہ وہ نرم کنارہ چنری کا دانتوں میں دبا کے بل دینا. اس طرح جا کے متھے میں لگنے والا مصرع کوئی ان کی نعت میں سے نکال کے دیں. شاعری کے معیار پہ پورے اترنے کے بعد اس کی دوسری صنف کی بات آئے گی نا کہ یہ غزل ہے یا حمد ہے یا نعت ہے یا نظم ہے. تو علی اکبر عباس نے کافی اس میں ایک
یکگونا طنز ہی تھا، بڑی میرے سے محبت کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ بات اس طرح اسی لہجے میں بات کی تو ایسے ہاتھ کر کے کہتے ہیں آپ ارشاد فرما دیں پھر کوئی نعت میں، اس میں اگر نہیں نکلتا تو میں نے دو چیزیں وہاں پہ عرض کی. میں نے کہا ایک نعت میں سے شعر ہے کہ اللہ کے آئینہ خانے سے شریعت کی نکلی وہ دلہن کر کے جو 16 سنگھار آئی. یقیناً پہلی دفعہ انہوں نے یہ ڈکشن سنا تھا، شریعت اور اللہ کا آئینہ خانہ اور یہ الفاظ. اور پھر اے چشم خزاں دیدہ کھل کھل کے سما بدلا، اے فطرت خوابیدہ اٹھ اٹھ کے بہار آئی. تو کہتے ہیں کہ یہ کس کے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک ایسے شخص کے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے. آپ کے اردو کے شعراء زیادہ تر لڑکی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس لیے اچھی اور مضبوط نظم اور غزل کہتے ہیں. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح سے قلبی اور گہرا اور اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا، اس لیے نعت میں جا کے ان کو وہ خوبصورت ڈکشن نصیب ہی نہیں ہوتا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ملتا نہیں ہے. اور وہاں ان سے پھر ایسی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں کہ انسان اس نعتیہ لٹریچر کو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اب یہ بات انہوں نے کر تو دی ہے، اب بندہ کیا کہے. تو بتایا پھر ان کو کہ یہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی نعت ہے. اور اس کے بعد تو خیر پھر ماحول قابل برداشت تھا، تو ان کو اور بھی ان کی چیزیں سنائی، جس میں وہ بھی تھا کہ روتے روتے سینے پر سر رکھ کر سو گئی ان کی یاد، کون پیا تھا کون پریمی بھید نہ پایا ساری رات، خوب سجی یادوں کی محفل مہمانوں نے تاپے ہاتھ، ہم نے اپنا کوئلہ کوئلہ دل دہکایا ساری رات. یہ آج دو واقعات اس لیے پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ ہم اس پروگرام میں یا ویسے بھی اس کے علاوہ جب بھی اور جہاں جہاں بھی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کوئی اکاؤنٹ سیٹل نہیں کر رہے ہوتے. یہ اس وقت اور اس عہد اور اس دور کی ضرورت اور اس دور میں خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو کہ ہمارے عقیدے کی روح سے بالیقین خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرستادے جب بھی دنیا میں آتے ہیں وہ اپنے پیروکاروں کے ذریعے جاری موجود ڈسپلن آف سٹڈیز کو بہترین سطح پر بڑھوتری دے کے اور بڑھاوا دے کے اور اس کو جلا بخش کے پھر رخصت ہوتے ہیں. اور جس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو الہام کی صورت میں وہ کسی ایک شخص کے دل پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس طرح تم دیکھتے ہو کہ اگر جو زمینی کنوؤں کے پانی کی واٹر ٹیبل ہے وہ بھی آسمانی بارش اور آسمانی پانی کے محتاج ہے. اگر لمبے عرصے تک آسمان سے بارش نہ ہو تو زمینی کنوؤں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. اور اگر زمینی کنوؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کنوؤں کے اندر بارش ہوئی ہوگی. جب خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی طور پر الہام الہی کا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا کسی دل پر برستا ہے تو جگہ جگہ جو زمینی واٹر ٹیبل ہے وہ اس میں بلندی آ جاتی ہے. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں ان کی تحریر کا. تو اس زمانے میں اگر کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو چمٹی سے پکڑ کر واضح کر کے دکھانے کی استطاعت دینی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ان میں بدرجہ اتم ہونی تھی جن کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو قبول کرنے کی سعادت مل گئی ہو. اور یہ واقعہ اس زمانے میں نہیں ہو رہا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے
فرستادے مبعوث کرنے شروع کیے ہیں، تب سے لے کے یہی ہوتا آ رہا ہے۔